تاریخ کا مخزن، علامہ سید سلیمان ندوی۔ تحریر محمد امین۔ سید سلیمان ندوی کا تاریخی ذوق بے مثل تھا۔ سید صاحب کو یہ ذوق ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی سے ورثے میں ملا تھا۔ استاد نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو اپنا جوہر چمکانے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا خوب موقع فراہم کیا۔ لہذا جب شبلی نے انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کے اسلامی عہد کی مسخ شدہ تاریخ کی تصحیح کے لیے ندوہ میں ایک شعبہ تصحیح اغلاط تاریخی کے نام سے 1910 میں قائم کیا تو اس کا سیکریٹری اپنے لائق و فائق شاگرد سید سلیمان ندوی کو منتخب کیا۔ سید صاحب کا انتخاب ایک ایسا پیش تھا جو بعد میں ایک سود بند ثمرآور شجر کی صورت میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا۔ سید صاحب نے تصحیح اغلاط کا کام ابھی شروع ہی کیا تھا کہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ نے اس کام کو اپنے ہاتھوں لے لیا اور اخبار البشیر میں اس کا خاکہ بھی شائع کیا، مگر اس میں سید صاحب کا کوئی حوالہ نہ تھا۔ سید صاحب نے یہ خبر پڑھ کر کانفرنس والوں کو خط لکھا اور اظہار مسرت کے بعد فرمایا کہ ایک قومی کام کو دو الگ الگ مقاموں میں انجام پانا خلاف مصلحت ہے، اور اپنی اس خواہش کا ارادہ بھی فرمایا کہ اس کام کو متحدہ قوت کے ساتھ انجام دیا جائے تاکہ قوم کو فائدہ پہنچے۔ مگر افسوس، جس قوم کو اتحاد کا سبق بھولے زمانہ گزر گیا ہو، وہ کوئی کام متحد ہو کر کیسے کر سکتی تھی؟ لہذا سید صاحب کی یہ خواہش ادھوری ہی رہی۔ سید صاحب خود فرماتے ہیں، اس خط کا مناسب جواب نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام ندوہ میں بھی نہ ہو سکا اور ایجوکیشنل کانفرنس نے بھی نہیں کیا۔ بھلے ہی باوجود نامساعد حالات یہ کام اس وقت نہ ہو سکا، لیکن سید صاحب نے تصحیح کا یہ کام معارف اور معارف کے شجرات کے ذریعے سے جس لگن، تسلسل اور علمیت کے ساتھ انجام دیا، اس کی دوسری مثال اردو صحافت کی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ سید صاحب اس اہم کام کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں: ہمارے پاس ملک کے مختلف گوشوں سے اکثر احباب انگریزی اخبارات و رسائل کے ایسے مضامین کے ٹکڑے کاٹ کر اس غرض سے بھیجا کرتے ہیں کہ معارف میں ان کی تصحیح کی جائے اور ان کے جوابات لکھے جائیں۔ سید سلیمان ندوی صاحب علمی جرح کے معاملے میں بڑے سے بڑے اہل علم کی علمیت سے نہ مروب ہوتے تھے اور نہ مشہور سے مشہور شخصیت سے خائف ہوتے تھے۔ یہاں مثال کے لیے صرف ایک شخصیت جس کے علم و فضیلت کا ایک زمانہ معترف رہا ہے کا ذکر کرتا ہوں۔ مغل ہندوستان کی تاریخ کے ماہرین میں سر جودو ناس سرکار کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ عالمگیریات ان کی تحقیق کا خاص موضوع رہا ہے۔ موصوف اپنے زمانے میں اورنگزیب پر سند مانے جاتے تھے۔ اورنگزیب کی زندگی اور اس کی حکومت کی مفصل تاریخ پر 4 جلدوں پر مشتمل سرکار کی کتاب دا ہسٹری آف اورنگزیب سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ بنگال کے اس مایہ ناز مورخ پر بنگال ہی کے ایک اور قلمکار دیپیش چکرورتی نے حال ہی میں دا کالنگ ہسٹری سرکار اینڈ ہز امپائر آف ٹرتھ لکھ کر سرکار کی شخصیت اور اس کے فن کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس موضوع پر دلچسپی رکھنے والے احباب کو یہ کتاب مطالعے کی دعوت دیتی ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے بتاتا چلوں، یہ وہی جودوناس سرکار ہیں جن کی مدد کے بغیر رکات عالمگیری کی جمع و تدوین کا پروجیکٹ نہایت مشکل تھا۔ سید صاحب اس کے متعلق خود تحریر فرماتے ہیں: رکات عالمگیری کی جمع و تدوین کا جو کام ہمارے یہاں شروع ہوا تھا، مولوی ابوالحسنات صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین کی وفات سے بند ہو گیا تھا۔ اب چند مہینوں سے ہمارے ایک دوسرے باہمت رفیق سید نجیب اشرف صاحب ندوی نے شروع کیا ہے۔ عالمگیریات کے سب سے بڑے ماہر ہندوستان میں مشہور بنگالی مورخ
بابو جودوناس سرکار مانے جاتے ہیں۔ نجیب اشرف صاحب پٹنہ کالج میں ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ اس تعلق سے وہ سرکار صاحب کی سرکار میں استفادہ کی غرض سے کلکتہ گئے ہیں۔ سرکار صاحب کے پاس عالمگیر کی تاریخ کا بڑا ذخیرہ فراہم ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ موصوف نے یہ تمام ذخیرہ ہمارے رفیق کو استعمال کی غرض سے عنایت کیا ہے۔ اس اعتراف کمال و بزرگی کے باوجود جب سرکار کے قلم سے کچھ بے بنیاد باتیں سرزد ہوئیں تو ہندوستان میں سب سے پہلے سید صاحب ہی کا قلم حرکت میں آیا۔ سید صاحب کے لیے سرکار کی بلند شخصیت تنقید کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی۔ اکتوبر 1923 کے معارف میں سید صاحب تحریر فرماتے ہیں: قابل ذکر ہندو اہل قلم اور مورخ جودوناس سرکار، جنہوں نے اپنی علمی زندگی کا نصب العین عموماً سلاطین تیموری کی تاریخ اور خصوصاً اورنگزیب عالمگیر کے واقعات کو قرار دیا ہے، نے تیموری بیگمات کے حسن و عشق کے افسانوں کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ ناواقف ہندو اصحاب ان کو تاریخی واقعات یقین کرنے لگتے ہیں۔ سلاطین تیموری میں سب سے زیادہ بدنام مسلمان بادشاہ عالمگیر ہے۔ اس کو دوست دشمن مشرقی و مغربی تمام مصنفین زہد پیشہ اور متقی جانتے ہیں، مگر سرکار نے بڑی محنت سے فرامین عالمگیری نامی کسی کہنا مجموعے کا پتہ لگایا ہے اور جس کو ماں انگریزی ترجمہ کے چھاپا بھی ہے، اور اس کی صنعت پر اس کے ایک خوش جمال کنیز پر فریفتہ ہو کر غش کھا کر گر جانے کی ایک داستان مشتہر کی ہے۔ سید صاحب مرحوم آگے چل کر جودوناس سرکار اور ان کے ہم نواؤں سے پوچھتے ہیں کہ یورپین افسانہ نویسوں نے اسی طریقہ تحریر کے ذریعے سے ترکوں کی اخلاقی اور خانگی زندگی کی یورپ میں بدترین تشہیر کی ہے، اور اب اس قسم کا پروپیگنڈا ہندوستان کے مسلمان سلاطین کے خلاف یورپین افسانہ نویسوں کے بہترین مقلد بنگالی، مرہٹھی اور گجراتی افسانہ نویس پھیلا رہے ہیں۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ملک یا علم کس کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ آخر میں سید سلیمان ندوی مرحوم جودوناس سرکار اور ان کی صف میں کھڑے مصنفین و مورخین کو دعوت فکر دیتے ہیں اور ہمدردانہ لہجے میں اپیل کرتے ہیں۔ ہم نے ان مورخین سے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی بھلائی مقصود ہے، تو منافرت اور کشمکش کے واقعات پھیلانے کے بجائے اگر وہ ان واقعات کا انتخاب کریں جن سے ملک کی ان دو بڑی قوموں میں میل ملاپ اور اتحاد پیدا ہو، تو یہ اس بد نصیب ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، ورنہ اس قسم کی خرافات نگاری سے نہ وہ علم کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ قوم کی۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ایک اہم نکتے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ سید سلیمان ندوی صاحب علم تاریخ سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ بقول سید صاحب کے تاریخ کچا مواد ہے، اس سے بنانے والے جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ سید صاحب معارف میں رقم تراز ہیں۔ ہم ایسی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں جس سے ہندو مسلمان دونوں فریقوں سے منافرت کے بجائے یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو۔ لہذا سید سلیمان ندوی نے صحافت کو وسیلہ بنا کر تاریخ اور تاریخ نگاری کے ذریعے سے ہندو مسلم اتحاد کی بڑی پرزور حمایت کی، اور یہ حمایت کمزور بنیادوں پر کھڑی نہیں تھی، بلکہ سید صاحب نے اس بنیاد کو بہت مدلل اور طاقتور بنا کر پیش کیا تھا۔ ہندوستان کی صحافت کی تاریخ میں بلا شبہ یہ بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے ہندوستان سید صاحب مرحوم کا سدا ممنون رہے گا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تاریخی شعور گہرا اور پختہ ہو۔ یہی شعور کسی قوم کو اپنے حال پر مسلسل نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ شعور ایک ایسا آئینہ فراہم کرتا ہے جس میں قومیں اپنا حسن و قبح دیکھتی ہیں۔ جن قوموں کا تاریخی شعور فعال حالت میں رہتا ہے ان کا قبلہ
درست رہتا ہے۔ نتیجتاً قوم اس صف سے مزین ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں شکست خوردہ قوموں کو اس صف سے عاری تصور کیا جاتا رہا ہے۔ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو نوآبادیاتی مورخین خصوصاً جیمز مل وغیرہ کی طرف سے ہندوستانیوں کو بھی اسی شعور کی کمی یعنی لیک آف ہسٹوریکل کانشیسنیس کا طعنہ دیا گیا۔ حالانکہ اس طعنے کی تاریخی حیثیت اور اس کا کافی اور شافی جواب زمانہ حال کی ممتاز مورخ رومیلا تھاپا نے اپنے مضمون سوسائٹی اینڈ ہسٹوریکل کانشیسنیس میں دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم جب 20ویں صدی کے ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی رویوں کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر منع الشمس ہو جاتی ہے کہ ان کا تاریخی شعور زندگی آلود ہو چکا تھا۔ ماضی کی وہ قندیل بجھ چکی تھی جس کی روشنی میں حال کا اندھیرا دور کیا جاتا ہے۔ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ کسی تاریخی جہریت ہسٹوریکل ڈٹرمنزم کے نتیجے میں مسلمانوں کا یہ شعور ان سے چھن گیا ہے۔ سید صاحب نے معارف کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اسی شعور کی بازیافت کا بیڑا اٹھایا۔ جب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر تاریخی شعور کی کمی نظر آئی، سید صاحب کا قلم اپنی بصیرت کے ساتھ حرکت میں آیا۔ سید صاحب بخوبی جانتے تھے کہ قومیں اپنے اچھے یا برے فیصلے سے اپنا مقدر خود بناتی ہیں۔ اگر قومیں تاریخی شعور سے عاری ہوں گی تو ان کے فیصلے مبنی بر حقیقت نہیں بلکہ مبنی بر جذبات ہوں گے۔ لہذا سید صاحب پوری زندگی مسلمانوں کے اسی شعور کو صقل کرنے میں لگے رہے۔ مثال کے لیے معارف کے صفحات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن خوف طوالت سے صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکام کوشش کے نتیجے میں، جیسا کہ مشہور مورخ تارا چند نے بھی اپنی کتاب ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ ان انڈیا میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہندو اور مسلمان دونوں جماعتوں میں خود احتسابی کی نفسیات پیدا ہوئی۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو نظر ثانی کے مرحلے سے گزارا جانے لگا، جس کے نتیجے میں سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ مذہبی اصلاح کا رجحان پیدا ہوا۔ مسلمانان ہند کے یہاں اس کی بہترین مثال سر سید کی تحریک ہے۔ شیکھر بندوپادھیائے نے اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پارٹیشن اینڈ آفٹر میں لکھا ہے، ابتدا میں اس اصلاح پسندی کی باغڈور اعتدال پسندوں یعنی ماڈریٹس کے ہاتھوں رہی، لیکن 19ویں صدی کے نصف آخر میں ماڈریٹس کے مقابلے میں ایسے ایکسٹریمسٹ پیدا ہوئے جن کی تحریک کو تاریخ ہندو احیا پرستی یعنی ہندو ریوائولزم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ویسے تو احیا پرستی کی یہ تحریک ہندوستان بھر میں پھیلی، لیکن اس کی سب سے بدترین صورت بال گنگادھر تلک کی قیادت میں مہاراشٹر میں ظاہر ہوئی۔ ماضی کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ مذہبی احیا پرستی اور ہیرو ورشپ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جہاں مذہبی خطیبوں اور رہنماؤں نے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہوئے کسی ایسی قابل ذکر شخصیت کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جس پر عوام دیوانہ وار گرتی ہو تاکہ رہنماؤں کا مقصد پورا ہو سکے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ایسے آئیڈیلز ہر طرح کی خامیوں سے پاک سمجھے جانے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بعض مذہبی حلقوں میں اورنگزیب عالمگیر کا نام اگر رحمت اللہ علیہ کے لاحقے کے بغیر لگایا جائے تو اس بات کو بہت معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرو ورشپ کی بدترین مثال ہے۔ لہذا تلک کو بھی سیاسی مفاد کے حصول کے لیے ایک ایسے ہی ہیرو کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے نام پر بھیڑ اکٹھی ہو سکے۔ لہذا اس نے شیواجی کا انتخاب کیا اور اس کو ہیرو کی صورت میں ہندوؤں کے سامنے پیش کیا۔ لہذا تلک نے اس تحریک کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر
1896 में शिवाजी मेला यानी शिवाजी फेस्टिवल की बुनियाद डाली और पूरे मुल्क में ये पैगाम भेजा कि मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ सीना सिपर होकर हिंदू धर्म की हिफाजत करने वाला मर्द मुजाहिद कोई और नहीं बल्कि शिवाजी था। जश्न शिवाजी के पर्दे में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत फैलाई गई, जिसके नतीजे में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के मुबल्लिगीन को सख्त सदमा उठाना पड़ा। 3 दहाइयों के बाद भी हिंदुस्तान की सियासी फजा में यही सूरत हाल बरकरार रही। मुलाहिजा फरमाइए कि सैयद सुलेमान नदवी उस वक्त के सियासी और मजहबी मंजरनामे पर कैसी तारीखी बसीरत से जुर्रत आमेज तनकीद करते हैं। जून 1927 के मुआरिफ के शजरात में सैयद सुलेमान नदवी तहरीर फरमाते हैं, शिवाजी का जश्न पैदाइश इमसाल भी हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारा सिर्फ ये कहना है कि काश शिवाजी की पैदाइश का जश्न मनाने वाले शिवाजी के अहद में होते और उसकी कज़ाक फौज के कारनामे अपनी आंखों से देखते और चौथ की मुसीबत में गिरफ्तार होते। आज हिंदू जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनको याद रहे कि कल जब ये महाराष्ट्री लुटेरे तमाम हिंदुस्तान को लूटते फिरते थे तो उनकी लूट में हिंदू मुसलमान की तमीज न थी और न तैरो हरम और बुतखाना व मस्जिद का इम्तियाज था। जो लोग शिवाजी को हिंदू कौम का हीरो और उसकी जद्दोजहद का असल मंशा खास मुसलमानों को हलाको बर्बाद करना करार देते हैं, दर हकीकत वो या तारीख से नावाकिफ हैं या तारीख से खेल करते हैं। सैयद साहब आगे चलकर एक अहम तारीखी नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हुए तहरीर फरमाते हैं, आलमगीर की तरफ से जो फौजी ओहदेदार और अफसर शिवाजी से बरसरे पैकार थे, उनमें बड़े हिंदू राजपूत और राजपूताना के राजा थे। शिवाजी को दक्कन की जिस रियासत से मदद मिल रही थी वो बीजापुर की इस्लामी रियासत थी। शिवाजी की फौज में तोपखाने का इंसराम मुसलमान अफसरों के हाथ में था। अरबों की बड़ी फौज मरहटों के साथ थी। यह अच्छी कुफ्र इस्लाम की जंग थी, जिसमें इस्लाम की तरफ से कुफ्र और कुफ्र की तरफ से इस्लाम शमशीर बकफ और नबरदाजमा था। शिवाजी और औरंगजेब के दरमियान सियासी जंग, वार ऑफ पॉलिटिक्स को मजहबी जंग, वार ऑफ रिलीजन बनाकर पेश करने की साजिश को सैयद साहब मरहूम ने जिस तारीखी सदाकत के साथ बेनकाब किया है, उर्दू सहाफत में उसकी मिसाल शाज है। अब आइए असल मसले की तरफ। इस मजहबी मुनाफिरत के अमल के नतीजे में मुसलमानाने हिंद के अंदर भी रद्द अमल का जज्बा पैदा हुआ और ये रद्द अमल बदले की नफ्सियात की सूरत में जाहिर हुआ। बाज़ मुसलमानों के अंदर इंतकामी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी अपने बादशाहों का जश्न मनाएं, उनका उर्स निकाले, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का तराना गाएं। लिहाजा इसी साल सिंध और उससे मुल्हिका बाज़ इलाक़ों में मोहम्मद बिन कासिम फ़ातिह सिंध की बरसी धूमधाम से मनाई गई। इससे बढ़कर दक्कन गुजरात के मुसलमान औरंगजेब का उर्स करने का तहैया करने लगे। जाहिर है कि मुसलमानों का यह अमल आग में घी डालने का मुतरादिफ होगा। इन संगीन हालात से बाखबर होते ही सैयद साहब कौमी मसालिह के पेश नज़र मुसलमानों को मुतनब्बा फरमाते हुए लिखते हैं, अफसोस कि हम पराए शगुन पर नाक कटाने का मशवरा नहीं दे सकते। मुसलमानों में मजहबी बुजुर्गों के उर्सों की क्या कमी थी कि सियासी उर्सों का भी आगाज किया जाए। इस नक्काली से मुसलमानों को कोई फायदा ना पहुंचेगा। सैयद साहब जैसा कौम मिल्लत का सच्चा दर्द रखने वाला आगे यूं गोया होता है, मुसलमान हिंदुओं को तोड़ देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को चूर चूर कर देना चाहते हैं, मगर ये कोई नहीं देखता कि जिस खाकी कश्ती पर जिसका नाम हिंदुस्तान है दोनों सवार हैं, उनके तख्तों में अंदर अंदर सुराख कौन कर रहा है। इस जंग में खा मुसलमान जीते या हिंदू,
مگر بہرحال جیت سے ہندوستان کی جیت نہیں ہو سکتی۔ سید صاحب کی ان تنبیہات کے باوجود اورنگزیب عالمگیر کا جشن دھوم دھام سے منایا گیا۔ گہری سوچ و فکر سے کام لینے کے بجائے سستے جذبات کو محرک بنایا گیا، اور اس طرح قوم نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ مذہبی اور سیاسی جنونی رہبروں کے آگے سید صاحب جیسے سوچنے سمجھنے والے مشیر کی کوئی جگہ نہیں۔ اصل میں یہ ہمارا ہی انتخاب ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بستی کو جنت کا گہوارہ بنائیں یا جہنم کا ٹھکانہ۔ آج بر صغیر کے مسلمان جس زمینی آفت سے دوچار ہیں، اگر سید سلیمان ندوی جیسی مورخانہ بصیرت رکھنے والے صاحب علم جو قوم کو گمراہی سے بچا کر صحیح نہج پر چلا سکیں ہمیں میسر آ جائیں، تو یقیناً ہمارے لیے اس بحران سے نکلنے کی کوئی صورت نکل آئے۔